حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب مدینہ شریف سے کسی اور جگہ جانے کا سفر کا ارادہ کرتے یا سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلا آپ کا کام کیا ہوتا؟ جاء قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی علیہ ودعا ثم انصرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے شہزادے، مدینہ پاک سے سفر کرتے یا سفر سے مدینہ آتے، سب سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، درود و سلام پیش کرتے، دعا کرتے، پھر پلٹ جاتے۔ پتہ چلا صحابہ کا طریقہ یہ ہے، مدینہ پاک سے نکلتے تو بھی حضور کی زیارت کرتے، مدینہ پاک واپس آتے تو بھی حضور کی زیارت کرتے، سب سے پہلے یہ کام کرتے، بعد میں سب دوسرے کا۔ یہ طریقہ امت مسلمہ کا ہونا چاہیے۔ یہ روایت بھی موطا امام مالک میں ہے، حدیث نمبر 948۔ حاضرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت حماد، ان کے استاذ حضرت ابراہیم مکی، یہ تابعی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف دیکھا، روضہ مبارک آج کسی نے نہیں دیکھا ہے، روضہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اور تابعین کے زمانے میں دیکھا گیا، اس کے بعد نہیں معلوم کون دیکھے۔ خیر، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور ہم اتنے قابل بھی نہیں ہیں، اتنے قابل بھی نہیں ہیں کہ سرکار کے مزار شریف کو دیکھ سکے، وہاں پہنچنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ سرکار کا کرم ہے، یاد فرما لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، احسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، حضرت ابراہیم مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن صحابہ نے سرکار کے روضہ پاک کو دیکھا ہے، مزار شریف کو، وہ بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسنمتن ناشزتن من الارض علیہا فلق من مدر ابیض۔ اس کا معنی وہ مطلب یہ ہے کہ سرکار کا روضہ پاک ابھرا ہوا اونچا ہے، مزار مبارک قبر شریف اونچی ہے، اور مسنم یعنی اس طرح ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر جو کوہان ہوتا ہے، مطلب مسطح نہیں ہے، چوکور جسے کہتے ہیں، مسطح نہیں ہے بلکہ مسنم ہے، اونٹ کی کوہان کی طرح ہے۔ اور روضہ اقدس پر جو مٹی ہے وہ مٹی پانی میں بھگو کر گلاوا کرنا جسے کہتے ہیں، اس قسم کی مٹی ہے، اور سوکھنے کی وجہ سے جیسے آپ کوئی کسی کی قبر بنا دیں، ایک ہفتہ دو ہفتے کے بعد میں قبر بنانے کے بعد اوپر سے لیپنے کے بعد جو دراڑیں آ جاتی ہے، مٹی کھل جاتی ہے، تو اس طرح صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو دیکھا ہے۔ روضہ مبارک گول ہے، مسنم ہے، مسطح نہیں ہے، اور اس پر مٹی کا لیپ ہے، اور وہ مٹی سفید ہے، اس کا مطلب گچی، تو گچی سے لیپا گیا تھا روضہ پاک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کو۔ تو صحابہ کرام نے یہ دیکھا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ حدیث شریف مصنف کتاب الاثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے الاثار، اس میں یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 255۔ اور ایک حدیث شریف ہے حضرت معمر، یہ فرماتے ہیں بلغنی انہ فرش فی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ فدکیۃ، یعنی مجھے یہ بات پہنچی، حضرت معمر تابعی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روضہ اقدس میں رکھا گیا تو پہلے ایک چادر بچھائی گئی، پھر سرکار کا جسد پاک روضہ پاک میں رکھا گیا۔ یہ ساری روایتوں سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے حاضرین، آج اگر سرکار کی فضیلت کی بات کی جائے، مدینہ پاک کی بات کی جائے، روضہ پاک کی زیارت کی بات کی جائے، حضور کا روضہ انور کیسا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے تو لوگ بولتے اور سمجھتے بھئی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، عبادتوں کی بات کرو، نماز کی بات کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو حاضرین سمجھ لیجئے کہ تمہاری فکر کیا ہے، صحابہ کرام کی فکر کیا تھی۔ صحابہ کرام وہ ساری باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ روضہ اقدس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا، کس قسم کی خدمت کی جاتی تھی، صحابہ کیسے زیارت کرتے تھے، ان کے زبان پر صبح و شام حضور کے روضے کی بات ہوتی تھی۔ اور آج روضہ پاک کی بات کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں،
یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ یہی بات صحابہ کرتے تھے، یہی بات نبی کرتے تھے، یہی بات تابعین کرتے تھے، اور یہی روضہ پاک کو دیکھنے کو وہ عبادت سمجھتے تھے، اسی لیے یہ سب باتیں اہل ایمان کرتے ہیں۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس دور میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روضہ مقدس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کا شیطانی وسوسہ ہے، رحمانی بات نہیں ہے۔ رحمانی بات تو صحابہ کی بات ہے جو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا، حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، ان کے شہزادے حضرت قاسم، ان کے شہزادے حضرت عبد الرحمن، یہ بیان فرماتے ہیں تابعین یا تبع تابعین کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ دیوار گر گئی جس دیوار سے متصل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے۔ تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں وہ دیوار گر گئی جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مقدس ہے۔ تو وہاں جو خدمت پہ مامور تھے انہوں نے فوراً پردہ ڈال دیا، کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، پردہ ڈال دیا۔ یعنی صحابہ بھی سرکار کے روضے کا اتنا ادب کرتے تھے، کیونکہ جو قیمتی بات ہوتی ہے، قیمتی شے ہوتی ہے، اس کا پردہ کیا جاتا ہے۔ روضے پاک پر پردہ ڈال دیے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے وہ پردہ کرنے والے شخص سے کہا تھوڑی دیر کے لیے ذرا پردہ ہٹا دو، میں سرکار کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوترے کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جو پردے پر مامور تھے انہوں نے پردہ ہٹا دیا۔ وہ فرما رہے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا کہ روضہ اقدس پر ریتی ڈالی ہوئی تھی۔ اس لیے بعض اولیاء اکرام کے مزارات پر ریتی رہتی ہے، صرف ریتی رہتی ہے، وہاں کچھ نہیں رہتا۔ جیسے حضرت شاہ نقشبند دکن سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، گھانسی بازار میں حضرت کا مزار مبارک ہے، وہاں مزار پہ صرف ریتی رہتی ہے، باقی کچھ نہیں رہتا۔ تو حاضرین، مزار بنانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر صرف ریتی رکھی تھی، تو ریتی میں نے دیکھی ہے۔ یہ حدیث پاک مصنف عبد الرزاق میں ہے، حدیث نمبر 6485۔